جم سے بہتر ایکسرسائز یعنی نماز ہے. جم سے بہتر ایکسرسائز نماز ہے. یہ سوال پوچھا ہے جی فیروز احمد نے آسام انڈیا سے. میرا ایک چچا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جم جانے سے بہتر ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لو کیونکہ اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے. گویا دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فیروز احمد آسام انڈیا سے. سبحان اللہ. ہے تو نور اللہ نور بہت زیادہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی پھر آپ کو. اگر اتنے نیک بن جائیں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اتنا نیک آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ بھی لمبی نمازیں پڑھنی پڑیں گی. ظاہر ہے جب بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, اٹھک بیٹھک کریں گے, گھنٹوں گھنٹوں کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے, تو کسی بھی طرح سے انرجی جب آپ کی سرو ہوتی ہے تو باڈی کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ مشکل کام ہو جائے گا, وقت اس میں بہت لگے گا. اچھا تو ہے, سب سے بہتر تو یہی ہے جو بھائی نے بتایا آپ کو. اس سے اللہ کا قرب بھی ملے گا آپ کو اور جسمانی فائدہ بھی ہوگا. لیکن یہ کہ آج کل اتنا ٹائم کس کے پاس ہے کہ پوری پوری رات نماز میں کھڑا رہے, پھر سوئے گا کس وقت؟ بزی لائف ہے. تو اس میں تہجد کے لیے بھی ٹائم نکالیں اور جم کے لیے بھی ایک آدھ گھنٹہ الگ سے نکال لیں, تو یہ آسان راستہ ہے. اور اگر آپ اس طرح سے چلتے ہیں, لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں, تو وہ زیادہ فائدہ ہے اس میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو مسل بنانے کے لیے جم جانا چاہتے ہیں تو پھر نماز سے مسل نہیں بنتے. نماز سے یہ ہوگا کہ آپ فٹ رہیں گے, یعنی آپ کی جو باڈی کی فٹنس ہے وہ برقرار رہے گی. یہ فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑے مسل بن جائیں تو وہ اس کے لیے پھر وہ نماز پھر اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے نماز کو عبادت کے لیے رہنے دیں اور ایکسرسائز کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں. نماز میں ایکسرسائز کی نیت نہ کریں آپ. فائدہ تو ہوگا, ثواب تو ملے گا نماز کا, چاہے ایکسرسائز کی نیت بھی کر لیں, کیونکہ اصل نیت تو نماز کی ہے نا, وہ تو ضمناً ایک چیز آ رہی ہے. لیکن یہ کہ نماز کو پوری عبادت ہی کے لیے رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. خود فیصلہ کریں کیا کرنا ہے, میں نے تو آپ کو بتا دیا. مرد لمبے بالوں میں چٹیا باندھ سکتا ہے یا نہیں؟ زکریا صاحب انڈیا سے. آپ نے کہا تھا کہ مرد چٹیا باندھ سکتا ہے, لیکن میرے گھر والے اور ہر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ جو مرد عورت کی طرح بنے اس پر لعنت ہے, جیسے کہ حدیث میں بھی آئے, تو اس بارے میں وضاحت فرما دیں. اصل میں مرد اگر چٹیا باندھے تو عورت کی طرح لگتا نہیں ہے, کیونکہ مرد کے پورا اسٹائل بالکل ایک الگ ہوتا ہے, چلنے کا, بات چیت کرنے کا. پھر مرد کو داڑھی رکھنے کا بھی حکم ہے. بہرحال کوئی مرد اگر دیکھنے میں لیڈیز لگ رہا ہے تو پھر تو غلط ہے, اس کے لیے تو جائز نہیں ہے. لیکن نارملی ایسا لگتا نہیں ہے. پھر بھی بہتر یہی ہے کہ گھر والے جب منع کر رہے ہیں, پسند نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کام نہ کریں آپ. گھر والوں کے کتنے احسانات ہوتے ہیں, انہوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا. میں تو لڑکوں کو لمبے بال سے منع کرتا ہوں اگر والدین پسند نہیں کر رہے. مجھے دیکھ دیکھ کے لوگوں نے لمبے بال رکھنا لونڈے لپاڑوں نے شروع کر دیے ہیں, تو ان کے اماں ابا ناراض ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی بال لمبے رکھنا اتنا اہم نہیں ہے, ابا اماں کو راضی کرنا زیادہ اہم ہے. تو میرے بھی ابا اگر زندہ ہوتے اور مجھے کہتے بال چھوٹے کرو, میں چھوٹے کرا دیتا. یہ میری اماں زندہ ہوتی, والدہ زندہ ہوتی, مجھے کہتی یہ بال بڑے نہ رکھو, تو میں بھی چھوٹے کرا دیتا. تو گھر والوں کو کی مان کے چلنا چاہیے. خام ہمیں 1.5 انچ کی الگ مسجد نہیں بنانی چاہیے. اگر گھر والے آپ کی چٹیا کو پسند نہیں کر رہے تو چٹیا نہ بنائیں, چھوٹے بال ٹنڈ کرا لیں. ٹنڈ کتنا خوش ہوں گے گھر والے, یہ چھوٹے بال رکھ لیں. مردوں پر زیادہ مہر کا بوجھ. ہمارے معاشرے میں مہر بہت زیادہ رکھتے ہیں, 13 تولہ 14 تولہ سونا رکھتے ہیں, تو ہم کس طرح وہ مہر ادا کریں؟ مرسلین صابر بہار انڈیا سے. دیکھو اتنا سونا رکھ رہے ہیں تو آپ نہ کریں شادی. آپ بولے میں نہیں کر رہا, جاؤ کہیں اور کروں گا میں. تو لڑکی والے بھی تو پریشان ہوں گے نا, وہ مجبور ہوں گے, ان کو بھی تو چاہیے لونڈا لپاڑا کوئی نہ کوئی اچھا. تو وہ اتنا مہر رکھے, اپنی بچیوں کی زندگی خراب کریں گے, وہ خود بخود مجبور ہوں گے. تو اس لیے مہر کی کوئی حد نہیں ہے. 13-14 تولہ سونا رکھیں یا 20 تولے یا 50 تولے, لڑکی والوں کو اجازت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر زیادہ مہر رکھنے پر اچھا رشتہ ہاتھ سے جا رہا ہے تو پھر یہ لڑکی والوں کی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ اچھے رشتے کو فوکس نہیں کر رہے, مہر کو فوکس کر رہے ہیں. تو اسلام نے لڑکی والوں کو کوئی باؤنڈ نہیں کیا, جتنا چاہیں مہر رکھ لیں وہ, لیکن بچی کی زندگی مہر کی بھینٹ نہ چڑھائیں. تو اگر بہت زیادہ مہر میں بھی اچھا رشتہ مل رہا ہے تو پھر رکھیں زیادہ مہر. ایک عورت کو تحفظ ہوتا ہے کہ اس کو خوشی ہوتی ہے, اس کو پیسہ مل جاتا ہے, اس کو ایک تحفظ ہو جاتا ہے, اس کی عزت کا بھی چانس ہوتا ہے. بہرحال ایک مہر کی ایک ویلیو ہے. لیکن نقصان وہاں ہوتا ہے کہ جب بچی کی عمر بڑھی جا رہی ہے, آپ مہر ہی نہیں کم کر کے دے رہے اور رشتے ریجیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. اس چکر میں لوگ نہیں کر رہے شادی کہ بھائی اتنا مہر کون دے گا, تو پھر بیٹی کا نقصان ہے. یا آپ نے کسی مکھنچو کے حوالے اپنی بیٹی کو کر دیا صرف زیادہ مہر دینے کی وجہ سے
ایک اچھا صلاحیت والا لڑکا وہ زیادہ مہر نہیں دے سکتا، اس کا انکار کر دیا اور زیادہ مہر کی لالچ میں کسی نالائق یا غیر کفو کو دے دیا تو یہ زیادتی ہے۔ تو سب سے اہم کیا ہے کہ لڑکی کی شادی ٹائم پہ ہو جائے اور لڑکا اس کو ذمہ دار لڑکا مل جائے۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اگر زیادہ مہر بھی ہو تو سبحان اللہ، لیکن مہر میں ان دو چیزوں پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اگر دو چیزوں پہ کمپرومائز کر لیا اور مہر کی لالچ میں، پھر یہ لڑکی والوں کی طرف سے زیادتی ہے، پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ مہر کم رکھیں، لڑکی کا فیوچر کو زیادہ فوکس کریں۔ تو اس لیے میں آپ کا غم سمجھ سکتا ہوں مرسلین صاحب، لیکن یہ کہ وہ اگر زیادہ رکھ رہے ہیں تو آپ کہیں اور کر لیں، اگر کہیں نہیں مل رہی تو صبر کریں آپ، ان کا بھی تو نقصان ہے نا، صرف آپ کا تھوڑی ہے۔ مچھلی جھینگا کے علاوہ سمندری جانور حلال یا حرام؟ جیسے مچھلی اور جھینگے کے بارے میں آپ نے وضاحت کر دی، لیکن سمندر کی جو اور چیزیں ہیں جیسے کیکڑا، کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ کامران شیخ انڈیا سے۔ میرا ڈیٹیل میں کلپ موجود ہے، آپ گوگل پہ لکھیں گے مفتی طارق مسعود اور پھر آگے لکھیں گے جھینگا کھانا جائز ہے یا ناجائز۔ یہ اسلامک گروپ والوں نے بھی چلایا تھا، 4 ملین تک اس کے ویوز ہو چکے ہیں، آج ہی میں نے دیکھا وہ، تو ڈیٹیل میں دلائل میں نے اس پہ دیے ہیں، وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو کیونکہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ تو ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے علاوہ سمندر کی کوئی مخلوق کھائی ہو، یا صحابہ نے یا تابعین نے۔ تو جو جھینگے کا حکم ہے وہی کیکڑے کا بھی حکم ہے، تو کیکڑا کھانا بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں، تو جو ان کو فالو کرتے ہیں فقہ شافعی کو، وہ جانے فقہ شافعی جانے، تو اس میں ظاہر ایک عامی آدمی تو ایک مجتہدی کو فالو کرتا ہے نا، تو جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، صرف خواہشات کی بیس پہ اپنا فقہ بدلنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ کیکڑا کھانے کے لیے آپ شافعی بن جائیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں آپ آٹا ہی دیں گے، قیمت نہیں دے سکتے، تو یہاں کہ آپ حنفی بن جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچی کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، یہاں آپ امام شافعی کی نہیں مان رہے، یہاں فقہ حنفی کی مان رہے ہیں۔ اور جناب جب آپ کے باڈی سے خون نکل گیا تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ امام شافعی کے ہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو میں یہاں شافعی ہوں، تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بننا اور دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے اس کا جتنے بھی معتبر علماء ہیں کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ فقہ کو فالو کریں، تو چاروں امام برحق ہیں، چاروں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، فالو ایک کو کرنا ہے۔ تو جو شافعی فقہ کے کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ اگر کیکڑا کھاتے ہیں، جھینگا کھاتے ہیں، ان کو کھانے دیں، ان سے تعرض نہ کریں۔ لیکن جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ جھینگے اور کیکڑے دونوں سے ایوائڈ کریں۔ البتہ جھینگا ایک ایسی چیز ہے جس کا بہت سارے ملکوں میں بہت زیادہ رواج چل پڑا ہے، جیسے بنگلہ دیش میں تو صدیوں سے کھائے چلے جا رہے ہیں۔ تو جہاں جب حرج ہوتا ہے نا، تو پھر حرج جہاں واقع ہوگا تو وہاں پھر فقہ شافعی کو فالو کرنے کی اجازت ہے۔ تو بنگلہ دیش میں جہاں صدیوں سے لوگ کھائے چلے جا رہے ہیں، تو چونکہ امام شافعی بھی مجتہد ہیں، تو وہاں پر ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، آپ اس موقع پر فقہ حنفی کو یعنی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ عادت چھڑانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس میں۔ تو لیکن جو لوگ نہیں کھا رہے ان کو کیا ضرورت ہے سمندر میں 20 چیزیں کھانے کی، یعنی 20 قسم کی مچھلیاں ہیں، تو وہ پہلے ان سے تو پیٹ بھرے نا، پھر بھی کسی کا کوئی کھانچا باقی رہ جائے تو کیکڑے یا جھینگے سے بھر لے پھر وہ پیٹ۔ تو اتنے ساری مچھلیوں کی اقسام ہے، وہ کھائیں بھائی۔ لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں شدت نہ برتیں، کوئی کھا رہا ہو تو اس کو کفر کا فتوی نہ لگائیں۔ کتا کھا رہا ہو تو زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ بالاتفاق حرام ہے، اور جھینگا کیکڑا وغیرہ یہ بالاتفاق حرام نہیں ہے، تو اس لیے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے، یعنی گناہ ہے لیکن اس درجے کا گناہ نہیں ہے جو سری حرام کا گناہ ہوتا ہے، جو کتا کھانے کا یا گدھا کھانے کا گناہ ہے اس درجے کا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ نہ کھائیں، کوئی کھا رہا ہے تو اس کو چھیڑے نہیں۔